ماشاءاللہ اے بالیا گل تیرے اتے مکرنی سونیا گل تیرے اتے مکرنی آقا جی گل تیرے اتے مکرنی تیرے اتوں شروع ہوئی تیرے اتے مکرنی ماشاءاللہ
گل بنے گئی ساڈی گل بنے گئی قدم مبارک سونے دے جدوں گیڑ دریا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ گئیا نی سیو آقا دا جدوں لڑ بڑھیا علی زلف دے اکھ مستانی متھا چمکے رات نورانی علی زلف دے اکھ مستانی متھا چمکے رات نورانی متھا چمکے رات نورانی چا چڑھیا میں چا چڑھیا تک تک آقا دا روزہ اجے میرا دل بھریا چا چڑھیا سیو چا چڑھیا تک تک آقا دا روزہ اجے میرا دل بھریا تک تک آقا دا چہرہ میرا دل بھریا چا چڑھیا تک تک آقا دا چہرہ میرا دل بھریا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا آقا تیری شان تو صدقے میں تیرے اور تو صدقے آقا تیری شان تو صدقے میں تیرے اور تو صدقے میں تیرے اور تو صدقے بار جاؤ میں بار جاؤ آئے مدینے والے تیرا بتا دانی بڑھیا بار جاؤ کسی کو بار جاؤ آئے مدینے والے تیرا بتا دانی بڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ گئیا نی سیو آقا دا جدوں لڑ بڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا جڑا دم دم میرے نالے سکیاں دا سکین جبالے جڑا دم دم میرے نالے سکیاں دا سکین جبالے سکیاں دا سکین جبالے سکھ ہو گئے سب سکھ ہو گئے جدوں دے آقا دے ہوئے کلے نکل کم اڑیا سکھ ہو گئے جدوں دے آقا دے ہوئے کلے نکل کم اڑیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدوں لڑ بڑھیا سفر پری دیوانے آقا دے ہیں پروانے سفر پری دیوانے آقا دے ہیں پروانے آقا دے ہیں پروانے گل بنے گئی قسم خدا دی سادہ کدے کوئی کم اڑیا گل بنے گئی ساڈی گل بنے گئی ساڈی گل بنے گئی قسم خدا دی سادہ کدے کوئی کم اڑیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا تر گئیا نی سیو آقا دا جدوں لڑ بڑھیا آقا دا جدوں لڑ بڑھیا
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت و عقیدت سے بابر کف محفل و شان سلام کی محفل ہے کیوں زبان خروش نال شان مل متنجی السلام یا سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدنا محمد يا صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدنا يا خاتم النبيين الله كريم جل وعلا في السماء كريم درود إلى خاخم منتبع بالإسلام منتبع درود أكرم عندار محمد الرجال الشكر والكمال حبيب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل عزت احترام ذی احتشام عالی مقام پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم و حکمت فنا فی الشیخ فنا فی الرسول پیر ڈاکٹر چودھری محمد علی نام برکاتہ عالیہ تمام صاحبزادگان خصوصاً اللہ خصوص پیر طریقت رہبر شریعت فنا فی الشیخ جناب محترم ڈاکٹر محمد سرفراز جان صاحب برکاتہ عالیہ و دیگر صاحبزادگان جتنے تشریف فرما ہیں آج یہ محفل پاک بسلسلہ اصحار ثواب نواز رسول جناب ڈاکٹر محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اصحار ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ جی آج کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ایک نوجوان کا اس جاننا تو ہر ایک نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے، مگر اس طرح کا داغ مفارقت دے جانا کہ جوانی کی حالت میں چھوڑ کے چلے جانا، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو کبھی والدین کو بھولتے نہیں۔ اور میں تو اس طرح کا خادم ہوں، آپ نے بے شک میرا چہرہ کسی نے دیکھا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، میری حضور کے ذکر کی مصروفیات کی وجہ سے آستانہ عالیہ میں میں حاضری نہیں دے سکتا، لیکن میرے اوپر ان کے بڑے کرم ہیں اس لحاظ سے بھی کہ مرحوم کی والدہ محترمہ ڈاکٹر محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ میری سوشیالوجی کے اندر ٹیچر بھی تھی، وہ میری باجی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، استاد محترمہ بھی۔ تو قبلہ ڈاکٹر سرفراز جان صاحب کی بھی بڑی شفقتیں ہیں، قبلہ پیر سائیں کی بڑی شفقتیں ہیں، یہاں تک کہ میں یہ بات اکثر کرتا ہوتا ہوں جب کبھی کسی محفل میں بھی ہوں کہ یہ صرف حضور نقش بندی نہیں ہے، بلکہ نقش بندیوں کے پیر کی بارگاہ میں مقبول ہیں، نقش بندیوں کے پیر کی بارگاہ میں مقبول ہیں الحمدللہ۔ اور یہ عشق رسول آپ کو اسی آستانے سے ہی ملے گا،
اسی آستانے سے ہی ملے گا۔ میں نے غالباً یہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کیا محافل میں، بہرحال میں نے بعد میں عرض کیا کہ آپ نے جب کتاب لکھی نا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب نانا نواسا حضور کی بارگاہ میں جائے گا، قبر میں گرا ہوگا تو میرے آقا نے کیسے کرم فرمایا ہوگا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے کتاب لکھی افضل الصدیقین، تو مجھے آپ کے مرید غالباً ممتاز بھائی نے عطا فرمائی۔ تو جب یہ میرے پاس کتاب پہنچی اور آگے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال باکمال کا مہینہ تھا، تو میں نے اس میں سے تیاری کر کے جب جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے اگلی رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، اور یہ میں مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ایک مسجد ہے، اور ایسے ہی میں کھڑے ہو کے آج وہ نقشہ میرے سامنے ہے، ایسے ہی کھڑے ہو کے ڈاکٹر سرفراز حسن چند صاحب سامنے ہے، اور ایک ان کے ساتھ اور ہستی کھڑی ہے، اور حضور بابا صاحب ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ آج وہ کئی سالوں کے بعد، 2 یا 4 سالوں کے بعد نقشہ میرے سامنے آیا ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بیان کون سی کتاب سے کیا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں جو بابا سائی نے لکھی ہے افضل الصدیقین، میں نے یہ بیان اس کتاب سے دیکھ کے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کھڑے ہیں اور وہ اصلی پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کتاب کا کیا مقام ہے، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب اشارہ کرتے ہیں، ان کی طرف منہ کرتے ہیں، چہرہ پھیرتے ہیں، علی کیا مقام ہے اس کتاب کا، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کتاب، یہ لفظ میرے ذہن میں آج تک بن کے مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ وہ لفظ یہ تھے جو سستی نے فرمائے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتاب بارگاہ صدیقیت میں مقبول ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں اس احساس آنے کا خادم ہوں کہ حضرات چھوڑ کے اس دنیا کو ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن زندگی گزارو تو حضور کے غلاموں والی گزارو، آقا کے غلاموں والی گزارو، اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ سب نوجوان تھے، اور میری عقیدت، میری محبت یہ کہتی ہے کہ جب قبر میں گئے ہوں گے اور فرشتوں نے سوال کیا ہوگا، مشکات کی حدیث ہے، ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، جب یہ دونوں سوال کر لیے ہوں گے تو سامنے میرے آقا کھڑے ہوں گے۔ نہیں پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں، وہ میں نے محبت عرض کی ہے، مقام عرض کیا ہے، اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو سامنے جب میرے آقا ہوں گے اور ڈاکٹر محمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے نانا اب بھی آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی آقا کی بدن سجا کے بیٹھے ہیں، درود و سلام ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی گئی، تو جب گئے ہوں گے اور فرشتوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ نہیں بھائی بولے سبحان اللہ نہیں۔ عام میں نبی کے غلاموں تو آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے، میں اپنی محبت سے اور جس بات سے قبلہ پیر صاحب نے کھڑے کی میں انہیں پیش کر دیا جاؤ، میرے آقا سامنے ہوں گے، میرے آقا سامنے ہوں گے، سوال کی آئے گا، کچھ آئے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ میرا عقیدہ، میری محبت آپ لیے ڈاکٹر محمد اسد رحمت
نسل موت کا سودا بولو بولو چکھنا ہے، ہر ایک نسل موت کا زیادہ چکھنا ہے۔ صحابہ اسی بتا ہے تو اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے، تو اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے کہ حضرت آدم تو لے کر نبی آقا تک ہر ایک نبی اولاد واسطے تڑپ رہی ہے، ہر ایک نبی اولاد واسطے تڑپ رہا۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ 90 سال کے بعد میں دادا اندر 92 سال کی عمر ہو گئی تو دعا کرتے ہیں مولا پتر دے دے، مولا بولو مولا پتر دے دے، پتر دے دے۔ اور تم تمہاری دعا رب هب لي من الصالحين، اللہ صالح پتر عطا فرما۔ اگر سارے واقعات بیان کرا بیان کرتا ہے، میں صرف جو عشق والے لوگ بیٹھوں اور عشق والے حضرات صدارت کر رہے ہیں، میں بس ایک کو واقعہ آخری عرض کر دوں اپنی گفتگو میں مکمل کر جا۔ اگر آپ یوسف علیہ السلام والد نے کی حالت ہوئی، تمام انبیاء کرام چلتے چلتے آگے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آؤ۔ اب تک نواشر کا انتقال ہو رہا ہے، نانا تشریف فرما ہے، حضرات میرے لفظ کی طرف ہم میرے آقا کی رام مبارک ہے، ایک رام کے حسین بیٹھے ہوئے، دوسرے رام کے ابراہیم بیٹھے ہوئے، میرے آقا ایک محبت حسین کا کرتے ہیں، دوسرا حسین کا لیتے ہیں، دوسرا ابراہیم کا لیتے ہیں۔ یہ لمحات نور بھرے لمحات نے میرے نبی کے خدا میں جبرائیل آئے ہیں، آپ عرض کی تھی سونا ایک لے لو ایک دے دو، سونا ایک رکھ لو ایک دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنا رس کتنے پیارے ہونے لگے، اب بابر سر کرا دیگر صاحبزادگان کسی کے معاہدے میں نواز سے کتنے پیارے ہونے لگے۔ میرے آقا کی نگاہ اٹھی حسین پر، دوسری نگاہ اٹھی ابراہیم پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سوچا جب ابراہیم جائے گا صرف میں رواں گا، خدیجہ کبریٰ روئے گی، اگر حسین گیا میں بھی رواں گا، حسن بھی روئے گا، علی بھی روئے گا، میری دھی فاطمہ بھی روئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام یہ اپنا چوتھ دعا کرے کہ اپنا رونا کے برداشت کر لوں گا، اپنا دکھ بھی برداشت کر لوں گا، خدیجہ کے کبریٰ کا دکھ بھی برداشت کر لوں گا، اور میرے لیے میری بیٹی فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں ہوگا۔ اب آگے جی بندارے سے واسطے میاں صاحب نے فرمایا سید پترانی ڈاڈی ہونی، سید پترانی ڈاڈی ہونی، ات گئے گئے لوگ
کیسے لمحات ہو لگے، وہ کیسیاں گھڑیاں ہو گیا، بیٹا قربان کا چھوڑا، نواز سرورتی میں تھوڑے لمحات گزرے، جبریل پھر آ گیا، جبریل پھر آ گیا، سونا ہے مٹی لے لو، سونا ہے مٹی لے لو، یا سیدی یا رسول اللہ مٹی لے لو۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل نے مٹی کی تھوڑی ہو، اچھی خدا کی قسم حضور نے تاں بیان کرنے ہیں، حضور تاں کرنے ہیں، تاں حضور دی ذات کے درود و سلام پڑھنے ہیں، عظیمتہ محبتہ تاں نے۔ میں اگلے دن ایک میراج نامہ مصطفیٰ پڑھے رکھا، اس کے اندر معلوم ہے میرے آقا جب ارشاد گیا نا تو میرے نبی نے کچھ معروضات پیش کی تھی، اللہ نے مغفرت اللہ، تو میرے نبی نے ایک عرض کی تھی، ایک معروضہ عرض کی تھا، اللہ جبریل نے 600 پڑھنے، تو حضرات جو ہے میرے نبی نے حضور نبی نے تو فرشتیاں برابر سمجھ دینے، حضور نے رائے دے صرف اس واسطے کہ جبریل کا دیدار کرنا سی، انہاں واسطے لمحہ فکری ہے۔ کل بھی ایک جگہ پہ میں سائنس میں بھی جناب نہیں آ سکیا، اتنے بھی ایک وہابی مولوی یہی کر دے رہے ہیں، یہ نبی ہمیں ڈھونگ رچا ہے۔ حضرات میرے نبی کی شان ہوئے، مقام ہوئے، مرتبہ ہوئے، کہ رب نے یار نہ بنانا ہوگا کہ رب نے کائنات کی کوئی شاید ایسی بنا ہوگی نہیں، یاد بولے سبحان اللہ، آدھی محفل سارے سماعتی گھر کے بولے ذرا سبحان اللہ، اللہ کی محبت قبول فرمائے۔ 600 پر ایک پر کی مسافت اتنی ہے، مشرق کی رہ کر مغرب تک ایک پر کی مسافت ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں درس کی مولا میرا بھی مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی جانن کے باوجود پوچھا تھا مقصد کی سی، میرے امتیاں کو راحت مل جائے گی، سبحان اللہ، میرے امتیاں کو چین تے قرار مل جائے گا۔ میرے نبی نے جب اللہ کی بارگاہ میں معروضہ عرض کیتا، عرض پیش کی تھی کہ اللہ میری کی شان ہے، میرا کی مقام ہے، میرا کی مرتبہ ہے۔ اگر آپ توجہ کرو، میرے نبی علیہ السلام عرض کرنا سی، رب نے فرمایا سونا محبوب جبریل دے 600 پر ایک طرف، جبریل دے 600 پر ایک طرف، اور تیرے جسم کا ایک بال ایک طرف، اس کے 600 طرح سے محبوب تیرے جسم کا ایک پر افضل والا ہے، تیرے جسم کا ایک بال افضل والا اس کے 600 پر سے۔ اور رب نے فرمایا محبوب یہاں تلک نہیں، حضور کریا کرو، آقا کی شانہ بیان کریا کرو، حضور دی ذات دے درود و سلام پیش کریا کرو، ساڈی عقیدت ہے، ساڈی محبت ہے، آقا نے ضرور تشریف لے آنا۔ میرے رب نے فرمایا محبوب صرف یہاں تلک نہیں، میرے محبوب تیرے ایک بال کے بدلے میں، توجہ چاہوں گا، تیرے ایک بال کے بدلے، ایک بال 600 پر سے افضل والا، اور ایک بال کے بدلے میں اے میرے محبوب تیرے لاکھوں وہ امتی جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی لیکن ہوں گے تیرے، میں جملہ پیش کروں، ہوں گے تیرے، ہوں گے تیرے، یہ نہیں داڑھی بھی ہوگی، کلمہ بھی ہوگا، لیکن دل میں نفاق ہوگا، وہ امتی نہیں جو تیرے ہوں گے گناہگار۔ میرے محبوب سے فرمایا رب نے اے میرے لاڈلے محبوب تیرے ایک بال کے بدلے میں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے انہیں جنت عطا فرما دوں۔ سبحان اللہ، اے ہم تیرے سرے گل ساری سرکار دی، اے گل ساری سرکار دی، میں بڑا خوش ہو رہا سا سائی بابا دی، ایک اللہ نے انہوں نے وسیع ذہن عطا فرمایا ہے کہ اے جدوں بھی کوئی شعر ایسا ہوتا ہے نا کہ جس اندر بے ادبی ہوتی ہے، اے اس کو تبدیل کرتے ہیں، سارے پڑھیا نہ آپ دیے نہ پار دیے، تو میرے واقعی مسجد کھڑا چنگا نہیں سی لگتا، اے آر پار کیے سائی بابا نے تبدیل کروایا، اے گل ساری سرکار کئی ایسے شعر نے جو آپ نے تبدیل کروائے۔ تو حضرات حضور کا صدقہ انشاءاللہ اسی جانا ہی جنت ہے، جیسا نانا دن رات ہو تو سلام پڑھتا ہو وہ تو نواسا جائے گا بلا جہنم ہے۔ تو حضرات نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محبت و محبت ہے جیڑی جس دنیا میں بھی کام آئے گی تھی آخرت بھی کام آئے گی۔ میں اپنی بات مکمل کر ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔
حضرات میرے اور تیرے لجپال آقا دی بارگاہ دے اندر جبریل مٹی پیش کرتے ہیں، بڑے دکھ والے لمحات نے، میں قربان جاؤں جبریل عرض کرتے ہیں سونا مٹی میرے نبی نے فرمایا مٹی کتوں دی ہے یا نبی اللہ ایک کربلا دی مٹی یہ مٹی کربلا دی ہے، یہ وہ مٹی ہے جس جگہ تے بڑا نواسا شہید ہو گیا، انہیں قربانی دیتی ہے، انہیں شہادت کی خبر مل گئی ہے، اب آپ میرے آقا کی اکھاں وچ اترو آ گئے ہیں، میرے آقا کی اکھاں وچ آنسو آ گئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مٹی سنبھال کے رکھ لے، جس وقت اس مٹی کا رنگ خون آلود ہو جائے تب قتل حسین تو سمجھ نہیں پھر میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرات نماز سے بڑے پیارے ہوتے ہیں، دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کے نواز خان کا واسطہ، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، اللہ ڈاکٹر محمد حسن رحمت اللہ تعالی علیہ درجات کو بلند فرمائے، اور صابرین حسین کا صدقہ قبلہ سنی بابا اور تمام اور بچے دی والدہ محترمہ اللہ صبر جمیل اور اس نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کریم میری تمہاری حاضری قبول فرمائے، اتنے ساتھی قرب و جواب جو تشریف لے کے آئے، اللہ کریم سب کو حضور دے عشق دی شمع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جب یہ کعبہ شریف بن کی گئی تو اس کا جو نقشہ تھا وہ خلیفہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم۔ مرشد پاک کے فرمان یہ سب نے پوری کر کے حاضر تھے جنازگاہ میں حاضر تھے، تو جب ڈاکٹر حسن علی صاحب کو بنایا جا رہا تھا یہ سب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، خود انہیں نصیب کرنے آئے ہوئے تھے۔ اور لات میں جو ہے پیر بھائی بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے اسلام میں پاک صاحب اکرام رضوان وہ یہ اکرام تشریف فرما دو سلام پڑھ رہے تھے، اور ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ فرشتے پوچھے کہ اس ہستی کے بارے میں بتا، وہ تو خود انہیں وصول کرنے آئے تھے، نصیب کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ دوست بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعلان فرمایا کہ تاقیامت ان کی اس تربت میں نور برستا رہے گا اور نور نکلتا رہے گا، اور جو ادھر حاضری دے گا پیر صاحب کے صدقے اسنین کریمین کے صدقے اس نسبت کی وجہ سے جو اسنین کریمین کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈاکٹر صاحب حسن صاحب کا نسبت جو تھی پیر صاحب سے تھی، اس کے صدقے اسی نسبت سے اسے بخش دیا جائے گا۔ اور بھائی صاحب کا اعلان تھا کل کے جو بھی میری مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں نا، سب سے پہلے ڈاکٹر حسن صاحب کے مزار پہ حاضری دے، پھر میرے پاس ہے، اس کی حاضری میں پھر قبول کروں گی۔ اور جس کی اولاد نہ ہوتی ہے وہ ڈاکٹر حسن صاحب کے مزار سے ہو کے مائی صاحبہ پہ عرض کرے، اسی طرح کا پیارا بچہ جس طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر حسن صاحب کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، اسی طرح ان کو بچہ نوازا جائے گا اور نیک سیرت نوازا جائے گا۔ پیر صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے علاوہ دوستوں نے بڑا کچھ ادھر دیکھا ہے جو انہوں نے بیان کیا، اب یاد نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر حسن صاحب پیر صاحب کے دل کا سکون ہے، پیر صاحب کے دل کا سکون ہے۔ کل ایک بہت بڑا ایسا بھی بڑھ تھا کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے تباہی آ جائے، لیکن پیر صاحب کے کرم سے انہیں بچایا گیا۔
پیر صاحب کے کرم سے پیر صاحب نے درخواست کی کہ بچایا جائے اور وہ لوگ بچے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ڈیتھ سے بہت مغموم تھے۔ اور دوسری بات یہ تعلیم بھول گئی کہ ان دوستوں نے یہ بتایا کہ جب وہ لال میں مارا گیا امام حسن حسین علیہ السلام نے، تو جناب حضرت مولانا رضی اللہ عنہ نے اپنی گود میں انہوں نے لال میں رکھا، انہوں نے لٹایا نہیں، انہوں نے کہا یہ ادھر سے ہے مجھے صاحب کا لاٹکا جو ملے جو میری اولاد ہے، اور یہ اسلام کے امن کے بعد تک میری گود میں رہے۔ اتنا ہی شفقت اور پیار تھا، فقر مرشد پاک اس پر سے۔ پیر صاحب کی صحت کے لیے، دراز عمر کے لیے دعا ہر ٹائم کیا کریں، ان کا سایہ کا دیر ہم پہ قائم ہو اور ان کی رضا میں نے بیٹھ جائے جی۔